أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے دنوں میں انہیں طلاق دیں اور عدت کو شمار کرتے رہیں اور اپنے رب اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں نہ وہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں اور نہ وہ عورتیں خود گھروں سے نکلیں ہاں مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو شخص اللہ کے حدود کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری بات پیدا فرما دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر جب ان کی مدت پوری ہونے لگے تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے الگ کر دو اور اس مسئلے میں اپنے درمیان میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ کے لیے ٹھیک دو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ راہیں نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا بے شک اللہ تو بات کو پہنچا دیتا ہے حالانکہ ہر چیز ایک وقت متعین کے لیے طے ہے اور تم میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تمہیں ان کی عدت میں شک ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں اور حمل والی عورتیں ان کی عدت ان یضعن حملہن جب تک ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا اور جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ رب العالمین کا احکامات ہیں
جو اس نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں بھی رہو اپنے گھروں کے اندر انہیں بھی رہنے دو اور انہیں تنگ نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو انہیں ان کا نفقہ دو جب تک کہ وضع حمل یا ولادت نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ انہیں دودھ پلائیں تو انہیں اس کا بھی معاوضہ دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، جو تم آپس میں باہم مشورے سے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم کچھ تنگی پیدا کرو گے تو کوئی دوسری اسے دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے لیے رزق میں اتنی وسعت نہیں ہے تو وہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس کے حساب سے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ رب العالمین نے ہر جان کو اسی کا مکلف بنایا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، تاکہ اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے۔ یہ سورہ طلاق ہے، اور اس کے نام سے ہی بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر طلاق کے احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ طلاق اگر دینا پڑ جائے، پہلی بات تو یہاں پر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فرمایا کہ اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت سے موقع پر اللہ رب العالمین نے جب یا ایھا النبی ذکر کرا ہے، نبی لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الرسول نہیں بلکہ نبی لفظ اگر استعمال کیا ہے تو اس سے عام طور پر امت محمدیہ مراد ہوتی ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اس طرح طلاق دو، یہ مطلب نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے نبی سے مراد جس طریقے نبی کی ذات مراد ہے، نبی کی ذات مخاطب ہے، اسی طرح پوری امت محمدیہ یعنی امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی بیویوں کو طلاق دینا پڑ جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہو، بہترین طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ طلاق دے، تو اس کے احکام اس صورت کے تفصیل سے بیان فرما ہے۔ شروع میں یہ بات عرض کر دیں کہ یہ جو ایک دو آیت کے اندر الگ الگ حکم بیان فرمائے گئے ہیں یا الگ الگ مسئلے بیان فرمائے گئے ہیں، یہ 1 2 3 4 مسئلے نہیں ہیں، بلکہ اس ایک رکوع کے اندر یہ سمجھ لیجیے فقہ کی کتاب الطلاق کو بیان کر دیا گیا ہے کہ طلاق میں کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں، کون کون سی شقیں آ سکتی ہیں، کون کون سی جزئیات آ سکتی ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے اجمال کے ساتھ شارٹ میں اس کو بیان فرما دیا ہے، اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے فتاویٰ کے اندر اور صحابہ اکرام سے لے کر ان کے شاگردوں نے یعنی تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج تک پوری امت کے علماء نے، اہل علم نے امت کے سامنے بیان فرما دیے کہ کون کون سے مسائل ہیں اور کس کس طریقے سے انسان کام کرے۔ لیکن یہاں صورت کے اندر چونکہ عمومی بات ہے، اس سے موٹے طور پر جو باتیں آ رہی ہیں وہ ان کو ہم سمجھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ طلاق جو چیز ہے یہ بالکل آخری چیز ہے، بالکل انتہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس رشتے کو جوڑا ہے، اللہ نے 2 لوگوں کو ملایا ہے گواہوں کی موجودگی کے اندر، دونوں کی راضی مرضی کے ساتھ، کیونکہ جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کا معاملات ہے، انسان کا لین دین ہے، یہ بغیر اس کی رضا مرضی کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی انسان زبردستی کو اس کا پیسہ لے کر انویسٹ نہیں کر سکتا کہ زبردستی پیسہ چھین کے کہیں لگا دیا، جس طریقے سے اس کا پیسہ کوئی بغیر اجازت نہیں لے سکتا، اس کا مکان بغیر اجازت نہیں لے سکتا، اس کی کوئی سی چیز بغیر اجازت نہیں لے سکتا، اسی طریقے سے اس کا نکاح بھی اس کی بغیر اجازت اور اس کے بغیر مرضی کے نہیں ہو سکتا۔ تو جب مرضی تھی، تیار تھے، خوشی خوشی سب معاملہ تھا، تو یہ چیز ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا کہ جو خوشی خوشی سے جو معاملہ ہوا ہے، بالکل رضا کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا ہے، اس کو توڑا نہ جائے،
اس کو خراب نہ کیا جائے۔ اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے زمین کے اوپر، یا جب دو میاں بیوی کے درمیان توڑ ہوتا ہے طلاق کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ سخت عمل، اتنا زیادہ خطرناک عمل، جس کو ابغض الحلال کہا کہ حلال تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ غصہ دلا دینے والی چیز۔ اب ظاہر سی بات ہے، روایت کے اندر غور کیا جائے، بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہیں، لیکن ان کے بارے میں کبھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کو غصہ دلا دیتی ہیں۔ بھئی حلال ہے، انسان کرنے چاہے تو، اور نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس چیز کے اندر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے رشتے کو توڑتا ہے، یا میاں بیوی اپنے رشتے کو توڑتے ہیں۔ اب جب ابغض الحلال ہے تو پھر اللہ نے اجازت ہی کیوں دی؟ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اتنا خطرناک ہے تو جس طریقے دیگر مذاہب میں جنم جنم کا ساتھ ہے یا 7 جنموں کا ساتھ ہے جو ان کا کانسیپٹ ہے، اس اعتبار اسلام میں بھی ہونا تھا کہ بھئی اگر نکاح ہو گیا ہے تو پھر الگ ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہونا تھا۔ اگر نکاح ہو گیا تو بھی زندگی بھر ساتھ رہو، چاہے نبھے یا نہ نبھے، معاملہ ساتھ جمے یا نہ جمے، لیکن اب ایک بار معاملہ ہو گیا ہے، ایک بار طے ہو گیا ہے، تو اب یہ نبھانا ہی پڑے گا، چاہے کسی بھی طریقے سے نبھاؤ۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا اگر اتنا خطرناک عمل ہے تو آخر اس کو جائز کیوں رکھا گیا؟ تو حضرات محدثین نے، شراح حدیث نے یہ بات اس حدیث کے تحت یہ بات بیان فرمائی کہ ابغض الحلال عند اللہ جو فرمایا، یہ اس وقت ہے جب انسان بلا کسی عذر کے طلاق دے، یعنی یہ ہر وقت اور ہر حالت کے لیے نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نبھاؤ ہو ہی نہیں رہا ہے، بہت طرح کوشش کر لی، جو اس کے مراحل تھے کہ بھئی میاں بیوی میں تھوڑی جدائی اختیار کر دی جائے، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، تھوڑی سختی کر کے دیکھنا تھی، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، دونوں طرف کے فریقین کے بڑوں کو جمع کر لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے کاؤنسلنگ کر لی، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، ساری چیزیں کر کے دیکھ لی، لیکن اس کے بعد بھی میچ ہو ہی نہیں رہا۔ تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ایسی جہنم والی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس شکل کے اندر اگر طلاق ہو رہی ہے، یعنی انسان کا دل مطمئن ہے، عورت کا بھی دل مطمئن ہے، اس کے گھر والوں کا بھی دل مطمئن ہے کہ ہم نے جتنی ہماری حیثیت تھی، جتنا ہم کر سکتے تھے، جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے، ہم نے رشتے کو جوڑنے کے لیے کر لی ہے۔ اسی طرح کے مرد کا بھی دل مطمئن ہے اور اس کے اہل خانہ کا بھی دل مطمئن ہے کہ جتنی ہم نے کوشش کر لی تھی، ہم نے پوری کوشش کر لی، اب اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس حالت کے اندر طلاق ہو رہی ہے تو پھر وہ ابغض الحلال بھی نہیں بچتی ہے، یعنی اب اللہ رب العالمین نے عام حلال چیزوں کی طرح اس کی اجازت ہے، بھائی نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے تو زندگی کو جہنم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے راستے چلے جاؤ، آپ اپنے راستے چلے جاؤ، دونوں کے لیے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ راہیں ہموار کر دے گا۔ یہ نہیں کہ پوری طرح کوشش کر لی، اس کے بعد بھی نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے تو آدمی کسی بھی طرح گھٹتا رہے، پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہرحال الحمدللہ ایمان والوں کے یہاں پر تو نظام ہے، جہاں پر نظام نہیں ہے تو وہاں یہ ہوتا اچانک خبر آتی ہے کہ بیوی کی موت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، پتہ چلا کہ بیوی جو ہے جل کے مر گئی، اب وہ حادثہ اس کو بتا دیا گیا، حالانکہ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جلا کے مار دیا گیا، کیونکہ آپشن نہیں بچتا ہے نا کچھ، جب آپشن نہیں بچا تو بیوی کو جلا کر مار دیا کہ تاکہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ حادثہ تھا، حالانکہ حادثہ نہیں تھا۔ اسی طرح کئی بار جو ہے شوہر کے اگر بیوی مضبوط اگر ہے تو شوہر کا ایسے ایکسیڈنٹ کروا دیے گئے، ایسے مرڈر کروا دیے گئے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سوسائڈ ہے، حالانکہ مرڈر تھا، وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ مرڈر تھا، کیونکہ جب انسان کو پیچھا چھڑانا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہترین بات بیان فرما دی، اگر تمہارا نہیں نبھ رہا ہے معاملہ، الگ الگ ہو جاؤ، اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، فامسکوہن بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے ساتھ رہ لو، اور نہیں رہ پا رہا او فارقوہن بمعروف، اچھے طریقے سے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر تو اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ بھائی ایگریمنٹ ہے، اگر نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں فریقین جو ہے ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہر طرح کوشش کر لی، یہ بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ ہر طرح کوشش کرنے کے بعد جتنے مراحل ہو سکتے ہیں وہ تمام مراحل طے کر دینے کے بعد، جتنے ساری تدبیریں ہو سکتی تھی وہ ساری تدبیر اختیار کر لینے کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، کیونکہ الگ ہو جانے میں ہی ان کی بہتری، ان کی سلامتی ہے، اور اللہ دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ راستے آسان کرے گا، کیونکہ اسلام کے اندر بھی ہے
بھائی مسلمانوں کے تو خاص طور پر ہے کہ اگر کوئی مطلقہ ہے تو اس کے نکاح کے لیے ابھارا گیا ہے، اس کے نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ یہ ٹینشن وہ لوگ پالیں یا وہ لوگ پریشان ہوں جن کے یہاں کے مطلقہ کے دوبارہ شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس کی طلاق ہو گئی زندگی بھر جو ہے باپ ماں کے اوپر بوجھ بن کر بیٹھی رہے گی، بہن بھائیوں پہ بوجھ بن کر بیٹھی رہے گی۔ تو اسلام میں بوجھ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں۔ قرآن کریم حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلقہ کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مطلقہ اگر عدت میں ہے یا بیوہ اگر عدت میں ہے تو اس وقت اس کو نکاح کا پیغام بھی مت دو، اس کو اشارہ بھی مت کرو کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئی سارے واقعات ہو چکے تھے کہ کسی خاتون کی طلاق ہوئی ہے، فوراً کسی صحابی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، بولا آپ عدت پوری کر لیجئے، ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے، عدت میں ہی ہیں، کسی نے ایمان والے نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ آپ جو ہے جیسی آپ کی عدت پوری، ہم آپ سے نکاح کرنے کے تیار ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر جب آپشن ہے، ہمارے یہاں پر راہیں ہموار ہیں، تو لہٰذا غیروں کے طریقے پہ جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں بن رہا ہے معاملہ تو اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں، اور یہ اسلام ہی کی خاصیت ہے، اس نے جدا ہونے کے وقت بھی کہا او فارقوہن بمعروف۔ یہ نہیں کہ اگر طلاق ہو گئی تب دو خاندانوں میں جھگڑے ہو جائیں، طلاق ہو گئی دو خاندانوں میں تلواریں چل جائیں، طلاق ہو گئی تو دونوں خاندان ہمیشہ اگر دشمن بن جائیں۔ اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر میاں بیوی میں نہیں بن پائی ہے اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے اگر، تو یہ نہیں کہ دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کی جنگ ہو جائے یا نسلم بعد نسلیں چلنے والی جنگ یا جھڑپیں ہونے لگ جائیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اسی لیے کہا کہ اگر طلاق ہو جائے اور بیوی کو جدا کرنا پڑے، رخصت کرنا پڑے، تو ایک لفظ کہا قرآن نے کہ اس کو ہدیہ دے کر رخصت کرو۔ اس سے زیادہ بہترین تعلیم دنیا میں کہیں نہیں، اتنی بہترین تعلیم کہ جس سے لڑائی، ظاہر سی بات ہے طلاق تو ہنسی خوشی تو ہوتی نہیں ہے، ہر طرح کی کوشش کر لینے کے بعد جب اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اب تو جدا ہونا ہے، اس وقت بھی قرآن کہہ رہا متاع یعنی متاع یعنی چھوٹا سا ہدیہ ایسا ہو، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں کم سے کم ایک جوڑا کپڑا ہو، ایک سوٹ ہو کم سے کم اس کے اندر، کہ شوہر اپنی بیوی کو دے کر رخصت کرے کہ ٹھیک ہے ہمارا سفر یہیں تک تھا، جتنا اللہ کو منظور تھا یہیں تک تھا، اب آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، لیکن یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ متاع دے کر جو ہے اس کو رخصت کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب دلائی ہے، اور بعض فقہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ واجب ہے، یعنی اگر نہیں دے گا تو گنہگار بھی ہوگا۔ بعض فقہا کے رائے ہے کہ مستحب ہے، لیکن اگر بعض فقہا فرماتے کہ نہیں دیا ہے، اگر اس نے طلاق ہو جانے کے بعد جیسی عدت ہوئی بیوی کو چھوڑ دیا، تو کہا کہ اگر اس نے ہدیہ تحفہ کچھ نہیں دیا تو گنہگار بھی ہوگا۔ تو اتنا بہترین نظام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر طلاق دینا ہی پڑ جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ساری کوششیں کر لی جائیں، ساری تدبیر کر لی جائیں، تو پھر اس کے بعد دونوں کو زندگی جہنم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بہترین اچھے موڑ پر لا کر زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ یہ صورت طلاق ہی ہے، اسی لیے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق کے احکامات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ اب یہاں پر مسائل بہت تفصیلی مسائل ہیں، اسی لیے اس کو اہل علم سے، علماء سے الگ سے ملاقات کر کے پوچھ کر کے سمجھ لیں، کیونکہ بہت تفصیلی مسائل ہیں کہ کس طرح سے طلاق دینے کا طریقہ ہے، طلاق کا اگر دینا ہی پڑ جائے کون سا طریقہ ہے، کب دی جائے کب نہ دی جائے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم چیز بالخصوص شادی شدہ جو حضرات ہیں ان کے لیے، کہ چاہے جو بھی معاملہ ہو جائے زندگی کے اندر، لفظ طلاق کو زبان پر نہیں لانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ اگر ایک بار طلاق بولی ہے تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ میں تو صاحب ہوش میں نہیں تھا، میں تو غصے میں تھا، میں تو مذاق میں بول رہا تھا۔ ایک بار طلاق اگر بولا ہے تو ایک طلاق پڑ جائے گی، اور اگر دو بار طلاق بولا ہے دو طلاق پڑ جائے گی، اور اگر تین بار طلاق بولا ہے تین طلاق پڑ جائے گی، اور تین طلاق پڑ جانے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کہیں اتفاق سے اس عورت کا کہیں نکاح ہو، اتفاق سے طے کر کے بھی نہیں، اتفاق سے اس عورت کا کہیں پر نکاح ہو، پھر ایسا معاملہ ہو کہ دوسرا شوہر ہے اس سے بھی اس کی طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا، اتفاقی طور پر طے کر کے نہیں۔ طے کرنے والے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ کا بولے کرائے کے سانڈ ہیں وہ لوگ جو حلالہ کرتے ہیں اور جن کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے،
اتنی سخت خطرناک وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اتفاق سے کبھی ہو جائے تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر ایک بار طلاق بولی تو ایک طلاق پڑ گئی، دو بار طلاق بولی دو طلاق پڑ گئی، اور تین بار طلاق بولی اگر تین طلاق پڑ جائے گی۔ لہذا اس وقت جب کہ ایسا حال اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس سے پہلے کہ اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول رکھے، چاہے کتنا بھی غصہ آ جائے، کتنا بھی دماغ آپے سے باہر ہو جائے، لفظ طلاق منہ پر لے کر نہ آئے۔ کیونکہ شادی شدہ انسان نے اگر طلاق لفظ منہ پر لے کر آیا ہے، اگر وہ بیوی کے ذکر کے اندر ایک بار دو بار تین بار، تو ایک بار کہا تو ایک پڑ گئی، دو بار کہا دو پڑ گئی، تین بار کہا تین پڑ جائے گی۔ لہٰذا تو یہ مسئلہ بالکل ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ شادی شدہ آدمی طلاق کا لفظ منہ پر لے کر نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد چاہے ادھر بھاگیں یا ادھر بھاگیں، ادھر سے کوئی دلیل لے کر آ جائیں، ادھر سے گلی لے کر آ جائیں، تو یہ تو وہ ہے کہ زنا کو جسٹیفائی کرنا، یعنی ہمارے ادھر بات نہیں بن رہی ہے، کہیں اور سے بات لے کر کے آ گئے۔ حالانکہ طلاق والے مسئلے پہ امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کسی نے ایک بار بیوی کو طلاق بولا تو ایک طلاق پڑ جائے گی، دو بار کہا دو پڑ جائے گی، تین بار کہا تین پڑ جائے گی۔ حالانکہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، منع کیا گیا اس طریقے سے طلاق دینے کا۔ طلاق دینے کا بہترین اگر ضرورت، یہ بھی مسائل بات آگے تو سمجھ ہی لیں، کبھی مستقبل میں کسی کو بتانے کے لیے بہرحال، کہ اگر دینے کا کام پڑ ہی جائے، یعنی کوئی چارہ نہیں بچتا ہے، جو پوری پروسیس ہے اس کی، وہاں اس سے گزر جانے کے بعد کام پڑ ہی جا، کوئی چارہ نہیں ہے، تو صرف ایک بار لفظ طلاق بول کر خاموش ہو جائے، اس کے بعد آگے بولنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی لفظ طلاق بولا ہے، اب وہ عورت کو ایک طلاق پڑ گئی، اور یہ طلاق رجعی ہوگی۔ اب اس عورت کی عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ اب اس عدت کے پیریڈ کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہے گا تو بغیر عورت کی مرضی کے رجوع کر سکتا ہے، یعنی جیسا آگے آیا کہ اگر کرنا پڑ جائے دو گواہ کو ساتھ میں لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان نے رجوع کر لیا عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے تو یہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اور رجوع کرنے کے لیے عورت کی رضامندی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی نے رجوع کے الفاظ بول دیے یا ایسے کوئی اشارے بتا دیے یا کسی کو گواہ بنا کر کوئی بات کہہ دی اور وہ فقہا نے اس کے الفاظ وغیرہ سب بیان فرمائے ہیں تو اس سے رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر مان لے کہ اس نے رجوع نہیں کرا، سوچا کہ میں تو رجوع نہیں کروں، اب تو جو ہوا سو ہو گیا، مجھے رجوع نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ عورت کی عدت جو ہے طلاق کی وہ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد میں وہ عورت آزاد ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی اس شخص کے طلاق دینے کے بعد میں، عورت کی عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ آپشن باقی رہے گا کہ اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو دونوں میاں بیوی واپس نکاح کر سکتے ہیں، نئی مہر کے ساتھ میں، نئے گواہوں کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہیں، اگر نکاح کرنا چاہیں تو نئے گواہوں کے ساتھ، نئی مہر کے ساتھ میں یہ نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک طلاق دے کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اگر جلد بازی کر دو دے دی یا جلد بازی میں تین دے دی تو پھر دو بار بولا دو طلاق پڑے گی، تین بار بولا ہے تو تین طلاق پڑ جائے، اور تین پڑ جانے کے بعد تو پھر گنجائش بچتی ہی نہیں ہے۔ لہذا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ منہ پر لانا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے جب تمہیں طلاق دینا ہو اپنی بیویوں کو تو ان کو عدت کے پیریڈ میں، یعنی پاکی کے جو ایام ہیں اسی کے اندر ان کو طلاق دی جائے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہیں، اور اللہ کا پاس و لحاظ جو تمہارا رب ہے اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، عدت جو ہے عورت کی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری ہوگی، یعنی طلاق دینے میں گھر سے نکال دیا۔ اتنا بہترین نظام اسلام نے بتایا کہ اگر ایک طلاق مان لے دینا پڑ گئی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، ایک طلاق دے نہیں، طلاق دے کر اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال یا تیری ماں کے یہاں چلی جا، نہیں، اسی گھر میں رہے گی۔ جب اس گھر میں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ رجوع کی شکلیں زیادہ رہیں گی۔ جب رجوع کی شکلیں زیادہ رہیں گی تو انسان رجوع بہت آسانی کے ساتھ کر لے گا، لیکن دور چلے گئی تو غصہ مزید ہوتا چلا جائے گا، دوری سے جو ہے صلح سمجھوتے کی گنجائش ختم ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی۔ تو کہا وہ اسی گھر کے اندر ہے، عدت جو ہے عورت کی شوہر کے گھر کے اندر پوری ہوگی، کہا کہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ غربت کے ذریعے پیدا کر رہا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں؟ دوری کے ذریعے پیدا کرنے والے۔ جب اللہ چاہ رہا ہے قریب ہو جائے تو فرمایا کہ لا تخرجوهن من بيوتهن، تم انہیں گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن،
اور نہ وہ خود نکلے، یعنی آدمی کے لیے بھی کہ نکالے نہیں، اور نہ عورت جذبات میں غصے میں آ کے نکل جائے، نہیں ایسا بھی نہ کرے۔ ہاں یہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام، بالکل ایسا معاملہ ہو جائے کہ مجبوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہی ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث، اب فرمایا کیوں نہیں نکالے گھر سے، اس لیے نہیں نکالے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، کوئی دوسری بات پیدا کر دے، اور دوسری بات پیدا کر دے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا رجوع کا ذہن بن جائے، بھائی میں تو رجوع کر رہا ہوں، میں رجوع کر لوں گا، وہی میرے لیے بہتر ہے، اور جب رجوع ہو جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اس لیے گھروں سے نہ نکالیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب ان کی عدت پوری ہو جائے، بالکل لگ رہا ہے عدت پوری ہو گئی، اب یہ ہمارے نکاح میں نہیں ہیں، مطلب نکاح عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائے، ان کا جو وقت ہے بالکل قریب ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس سے پہلے یعنی عدت کا جو پیریڈ ہے 3 حیض کے گزر جانے سے پہلے ان سے رجوع کر لیں۔ اب رجوع کر رہے ہیں اگر، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بہترین طریقے سے ان کو روک لیں۔ اب جب روکا ہے تو پھر پرانی غلطی پہ جو ہے طنز کرنا یا پرانی غلطی کو مارکیٹ میں واپس لے کر آنا کہ تو نے ایسا کرا تھا ویسے، یہ کچھ بھی نہیں، سب ختم، بالکل زیرو، پھر دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کریں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں معاملہ ہوگا، چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو فَأَوْ بِمَعْرُوفٍ، کہ ان کو جو ہے جدا کر دیں بہترین طریقے کے ساتھ۔ یہ اسلام کی نمایاں تعلیم ہے کہ اگر عورت کو چھوڑنا بھی پڑے، طلاق دے کر اب ہمیشہ کے جدا بھی ہونا پڑے تو بہترین طریقے کے ساتھ، یعنی ایسا طریقہ کہ اگر میاں بیوی تو بہرحال نامحرم بن گئے بعد میں، لیکن ان کے خاندان والے آپس میں ملیں، ان کے رشتہ دار آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہ تلواریں نہ نکال لیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کی طلاق ہو گئی، ایک رشتہ تھا نہیں نبھ پایا، ختم ہو گئی بات، تو اس کو اتنی زیادہ ایگو کا مسئلہ، اتنی زیادہ شان کا مسئلہ اور اتنے زیادہ تکبر کا مسئلہ نہیں بنا لیں کہ وہ خاندان ہمیشہ کے دشمن ہو جائے۔ اگر ہماری بیٹی کی کسی جگہ طلاق ہو گئی تو وہ خاندان، اس کی سارے نسلیں ہمارے دشمن، یا ہمارے بیٹے کی ہو گئی تو وہ خاندان، اس خاندان میں ظاہر سی بات اچھے لوگ بھی ہوں گے، اس خاندان میں اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوں گے، اس خاندان میں اہل اللہ بھی ہوں گے، اس خاندان میں علماء فقہاء صلحاء بھی ہوں گے، بڑے بڑے شخصیات ہوں گے، بھئی جس سے نہیں پٹی بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے او فارقوہن بمعروف، اگر جدا کرنا بھی پڑ جائے تو بہترین طریقے کے ساتھ جدا کریں۔ اور بہترین طریقہ جو دوسری آیت کے اندر آیا کہ متاع دے کر کم سے کم ان کو رخصت کریں، کہ چھوٹا موٹا ہدیہ، ایک آدھ جوڑ کپڑا دے کر کے اپنی بیوی کو رخصت کریں کہ بھئی ہمارا سفر یہی تک تھا، اب اس سے زیادہ ہم نہیں نبھا سکتے، لیکن یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اللہ آپ کے لیے بہترین راہیں ہموار کرے اور ہمارے لیے بہترین راہیں ہموار کرے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی بہترین آ گئی ذہن میں، ایک بزرگ کا واقعہ، بہرحال وہ بزرگ کا واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن معتبر واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو ان کا طلاق دینے کا ارادہ ہوا کہ بھئی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اب جو ظاہر سی بات ہے اس کا شہرہ ہوا کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں، تو کسی نے ان سے پوچھا آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ بولے بھائی میری بیوی کے عیب دوسروں کو کیوں بتاؤں، کیونکہ میری بیوی ہے وہ، جب وہ میری بیوی ہے، ابھی تو میرے نکاح میں ہے نا، جب میرے نکاح میں ہے تو میری بیوی ہے، اور میری بیوی کے عیب میں دوسروں کو کیوں بتاؤں، لہذا میں آپ کو میری بیوی کے عیب نہیں بتاؤں گا۔ مجھے طلاق دینا ہے، کیوں دینا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن میں میری بیوی کے عیب نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ جب اس کے بعد میں ان کو طلاق دے دی اور سارا معاملہ ہو گیا، پھر لوگوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ اتنا بہترین جملہ کہا، بولے بھائی میں نامحرم کے عیب کیوں بتاؤں، کیونکہ میری بیوی ہے ہی نہیں، میرے لیے نامحرم ہے، اب جب وہ نامحرم ہو گئی تو اس کے عیب میں کیوں بتاؤں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی کسی کو دوبارہ رشتہ کرنا ہے، جا کے تحقیق کر لے کہ بھئی یہ لڑکی سے مجھے رشتہ کرنا ہے، فلاں جگہ ان کی طلاق ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے کیا نہیں وہ سمجھ لے، لیکن میں نامحرم کے عیب کیوں بتاؤں۔ تو یہ بہترین طریقہ، رکھنا ہے تو فامسکوہن بمعروف، اچھائی کے ساتھ رکھا جائے، پھر یہ پرانی غلطیوں پہ طعنے طنز نہیں کرے جائیں، اور اگر جدا کرنا ہی پڑے او فارقوہن بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دیا جائے۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اگر یہ رجوع ہی کا ارادہ ہو تو پھر تم میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ اب یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ گواہ کا بنانا، اگر گواہ نہیں بھی بنایا ہے، بنا لے تو بہت اچھا ہے مرد، لیکن اگر اس نے گواہ نہیں بھی بنایا ہے اور اس نے بغیر گواہوں کے بھی رجوع کر لیا ہے تو اس کا رجوع ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ رجوع کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے، بغیر گواہوں کے رجوع بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گواہ بنا لے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی اللہ کے لیے
ٹھیک ٹھیک دے. ذالکم یوعظ، اب یہ ساری باتوں پہ وہی عمل کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھے گا، ورنہ تو نہیں تو جذبات کے اندر طلاق، ہنسی کھیل کے اندر طلاق، ذرا سی باتوں میں طلاق، وہ سارے معاملے ہوں گے تو وہ اس کے لیے گویا کی نصیحت ہے ہی نہیں. یعنی ان نصیحت پہ وہ عمل کرے گا تو ذالکم یوعظ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور عملی طور پر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا اللہ حساب لے گا. ہر میرا کورا چٹھا میرے سامنے ہوگا، تمام کے تمام چیزیں اللہ کے سامنے ہوں گی اور میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. جس کو اس بات کا یقین ہے وہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرے گا. لیکن جس کو یقین تو ہے صرف ایک عقیدے کے اعتبار سے، یقین تو ہے صرف نظریے کے اعتبار سے، لیکن اندر پیوست نہیں ہوئی وہ چیز یا صحیح معنوں میں مضبوط ایمان نہیں ہوا، وہ ان باتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ یہ نصیحت کی جا رہی اس کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جو انسان بھی اللہ کا لحاظ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور جو تقوی کا حق ہے، تقوی کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا اور ایسی جگہ سے راستہ نکالتا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تمام معاملات کو پہنچا دیتا ہے، حالانکہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. واللائی یئسن من المحیض، اب یہاں پہ دوسرا حکم ہے کہ وہ عورتیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے حیض نہیں آ رہا ہے، یا جو کم عمر کی بچیاں ہیں اگر ان سے جیسے کم عمر میں نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد کی پھر وہ الگ ایک پروسیس رہتی ہے، کب رخصتی ہوئی ہے، کب جو ہے صحبت کا مسئلہ ہوا ہے، وہ پورے تفصیل اپنی جگہ. لیکن یہاں موٹے طور پر بات سمجھ لیں کہ یا تو وہ عورتیں جن کو حیض آیا ہی نہیں، آنا شروع ہی نہیں ہوا، کم عمر کی بچیاں، یا وہ کہ جن کی زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ عورتیں، تم میں سے وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، تو اگر تمہیں ان کی عدت میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی کہ جن کو حیض آیا ہی نہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں یعنی وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت وضع حمل ہے، یا تو ولادت ہو جائے یا اللہ حفاظت کرے وضع حمل ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے، دونوں میں سے جو بھی شکل ہے یہ پورے ہو گئے تو ان کی عدت مکمل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ جو پیچھے بات آئی تھی کہ عدت کے دنوں میں عورت کے گھر پر ہی جو ہے وہ شوہر کے گھر پر ہی عورت رہے، بیوی شوہر کے گھر پر رہے، اسی حکم کے گویا کہ یہاں پر تکرار ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ بھی اس کے اندر ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ جن گھروں میں تم رہتے ہو، یعنی شوہروں کو کہا جا رہا ہے جن گھروں میں تم رہتے ہو انہی گھروں میں ان کو بھی ٹھہرائے رکھو اور ان کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، یعنی ان پہ ایسا نہ کرو، اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ وہ خود جو ہے اپنے دل سے گھر چھوڑ کر چلی جائیں. ان کو اتنا پریشان کر کہنے کو بھی ہم اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بیوی ہیں، اگر کسی نے طلاق دی ہے اگر، تو ہمارے گھر کے اندر ہی جو عدت گزار رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے جو عدت کے حکام ہیں وہ سب اپنی جگہ پورے ہو رہے ہیں، لیکن تنگ اتنا کرا گیا، باتیں اتنی کری گئی یا کچھ اس طریقے سے معاملہ کرا گیا کہ بیچارے نے خود ہی گھر چھوڑ دیا، تنگ ہو کر گھر چھوڑ دیا، پریشان ہو کر گھر چھوڑ دیا. تو کہا کہ ایسا بھی مت کرو، انہیں تنگ بھی مت کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والی ہوں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو انہیں ان کا نفقہ دو، یہاں تک کہ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے. اب یہاں بھی وہی بات کہ اگر
عورت عدت کے پیریڈ میں ہے تو چاہے جتنا بھی اس کا ہو، جو بھی عدت کا الگ الگ اعتبار سے وضع حمل والا ہو یا 3 مہینے والا ہو یا 3 حیض والا ہو، جو بھی ہو، اس کا جو نفقہ ہے، جو خرچہ ہے، وہ شوہر ہی اس کو دے گا۔ یہ حکم اس کے اندر بیان کیا گیا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ دودھ پلائیں تو ان کو دودھ پلانے کی بھی اجرت دو، یعنی بچے کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں، یعنی وضع حمل ہو گیا اور اس کے بعد میں بچے کی ولادت ہو گئی ہے، تو ولادت ہوئی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، تو اس کی بھی اجرت انہیں دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ چیزیں آپس میں باہم مشورے سے طے کر لو، اچھی چیز جو ہے اچھے طریقے سے جو رزلٹ آ جائے، جو نتیجہ آ جائے، اس کو آپس میں طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تمہیں کوئی تنگی ہو، تم کو تنگی کو پیش کرو تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، انہیں کوئی دوسری دودھ پلا دے گی، دوسری خاتون ان کو ان بچوں کو دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب یہاں پر یہ فرمایا کہ انسان جو ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جتنا اس کو دیا ہے اس کے اعتبار سے، یعنی جس طریقے سے مہر کے اندر شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہے، یہ نہیں کہ اگر مہر اگر کوئی بہت زیادہ مالدار لڑکی ہے اور شوہر اگر غریب ہے تو ان کے یہاں پر جو رواج چلا آ رہا ہے مہروں کا بہت لمبے لمبے اماؤنٹ رکھنے کا، تو اس لیے کہ یہ مرد بھی اب اتنا لمبا اماؤنٹ رکھے کیونکہ وہ ان لڑکی کے گھروں میں عام طور پہ اتنا رکھا جاتا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار مرد کے اس اعتبار سے کہ اس کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مہر صرف یہ نہیں کہ طے کرا لی بس یا لکھا لی، وہ تو ایک قرض ہے، اگر وہ نہیں دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہاں پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو عام طور پہ بہت، اب تو الحمدللہ لوگوں میں بیداری بھی آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، ورنہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مہر تو تب دینا ہوگا طلاق ہوگی، اگر طلاق نہیں ہوئی تو مہر بھی نہیں دینا ہے۔ عمریں نکل جاتی ہیں لیکن لوگ مہر نہیں دیتے تھے بیویوں کو، تو مہر تو حق ہے، اگر مہر نہیں دیا ہے تو گنہگار ہوگا۔ یہ نہیں کہ طلاق ہو تب مہر دی جائے، مہر تو زندگی کے اندر ہی دینا ہے۔ اسی لیے وہاں پر جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے تو ایک لفظ عند طلب لکھ دیتے ہیں، پہلے تو بہرحال اس کی تفسیر بھی نہیں کرتے تھے کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اب الحمدللہ یہ پتہ لگنے لگا ہے امت کو بھی، اور سوالات بھی کیے گئے بڑوں سے، مطالبے بھی کہ بتائیں تو صحیح بھائی ہے کیا مسئلہ، تو بتانے لگے عند طلب کا مطلب ہے کہ جب وہ آپ سے مطالبہ کر لے، جب وہ آپ سے مانگ لے آپ کو دینا پڑے گی، کیونکہ وہ تو قرض ہے۔ اور عند طلب جب لکھ دیا ہے تو اس کی طلب کے اوپر اس کو موقوف کر دیا، جب بیوی نے شوہر سے مہر مانگ لی اس کو اسی وقت دینا ضروری ہے۔ اب اس کی حالت اگر نہیں ہے تو اسے معذرت چاہ لے گی، میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، جیسے آئیں گے ویسے دے دوں گا، لیکن اس کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہوگا۔ جب عند طلب میں بات، جب وہ طلب کر لے اس وقت لازم ہے، ذمے ہے، اور اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کے بعد ٹال مٹول کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غنی انسان ہے، جو مالدار انسان ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی کسی سے کوئی پیسہ لے رکھا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے کسی سے ادھار لے رکھے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس کے بعد ہیں، یہ دے سکتا ہے 1 لاکھ، لیکن اس نے وہ نہیں، میں نے سنبھال کے رکھے، اس نے اس کے بینک بیلنس کر لیا، اس نے 1 لاکھ روپے کا کوئی دوسری چیز لے کر آ گیا، حالانکہ اس کا قرض تھا، اس کو پہلے قرض ادا کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی جو انسان ہے، مالدار جو انسان ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے، اگر اس کے بعد ہے تو پہلے ادا کرے، پہلے قرض سے فارغ ہو، اس کے بعد اپنی دوسری چیزوں کے تعلق سے وہ سوچے۔ تو یہی مہر بھی ایک قرض ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جتنی وسعت ہے، جس طریقے سے مہر کے اندر اس کی وسعت کا اعتبار ہوگا کہ مالدار لڑکا ہے کتنی دے سکتا ہے، غریب لڑکا ہے کتنی دے سکتا ہے، اسی طریقے سے نان نفقے کے اندر بھی اس کی وسعت کا اعتبار ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر بیوی جو ہے طلاق کی عدت گزار رہی ہے، بولے اپنے کو فری تو ہونا ہے، زندگی بھر کا سارا اس سے نچوڑ لو، نان نفقے کے نام پہ لمبی چو لسٹ بنا کے بھیج دو کہ نان نفقے کے نام پہ مل جائے گا، فقہا فرماتے جائز نہیں ہے، اور اگر بہت ضرورت سے زیادہ لمبی لسٹ ہو جائے تو معاملہ دارالقضاء میں لے جانے کی شوہر کو اجازت ہے، وہ دارالقضاء میں جائے، جا کر بتا بھائی سارے حقوق کوئی عورتوں کے نہیں ہیں، اسلام نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں، آزادی نسواں کے نعرے جو لگنے لگے ہیں، عورتوں کے حق آزادی، عورتوں کے آزادی، حقوق نسواں کے معاملے میں بیچارے مردوں کو حقوق دبی گئے ہیں، یعنی اگر کوئی مردوں کو حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو اوپر سے نیچے تک ایسا دیکھا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے، بھئی اب تو حقوق نسواں کی بات کرو۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے حقوق نسواں بھی بتا دیے ہیں اور مردوں کو حقوق بھی بتا دیے ہیں، یہ تو لوگوں کو آج سمجھ پڑ رہی ہے حقوق نسواں کی،
وہ جو عورتوں کو سب سے زیادہ منحوس سمجھتے تھے، وہ جو عورتوں کو پاؤں کی جوتیاں سمجھتے تھے، وہ جو عورتوں کو سماج میں جینے کا حق نہیں دیتے تھے، وہ آج بھی اتنے ترقی یافتہ ہو جانے کے بعد بھی بڑے عہدوں پر عورتوں کو نہیں بٹھاتے ہیں، اپنی لیڈرشپ گنڈوں اور موالیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن پڑھی لکھی خاتون کو اپنا لیڈر نہیں بناتے ہیں۔ آج وہ حقوق نسواں کے نعرے لگا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اور اس کے علم بردار بن گئے۔ تو ایسے حالت کے اندر کوئی بیچارہ دھیرے سے اگر مرد کے حقوق کی بات کرتا ہے تو بولے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ تو حقوق نسواں کی بات کرو۔ تو اسلام نے حقوق نسواں کی بات 1400 سال پہلے کر دی ہے، جس وقت سب سے بڑا جرم روئے زمین پر، خاص طور پر مشرکین مکہ کے یہاں پر، عورت کا وجود سب سے ناپاک چیز سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ آر کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹیوں کی تربیت کری وہ جنت میں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا پہلے 3 بہن اور 3 بیٹی، پھر فرمایا 2 بہن اور 2 بیٹی۔ ایک صاحب نے ڈرتے ڈرتے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک ہی بیٹی یا ایک ہی بہن ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی یہی مقام مرتبہ ہے کہ ایک بیٹی یا بہن ہے، تعلیم و تربیت کری، اچھی پرورش کری، اچھی جگہ نکاح کرا، جنت میں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ جو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو، انہوں نے وہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ بیٹیاں آ جاتی تھی ان کی پیشانیاں چوم لیا کرتے تھے۔ ان صحابہ اکرام نے وہ مقام مرتبہ دیا کہ بیٹیاں آ جاتی تھی اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کا معمول، اور صحابہ اکرام، یہ تو بہت مشہور و معروف واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھی آپ بیٹھتے نہیں، آپ جگہ سے اٹھ جایا کرتے ادب کے اندر۔ حالانکہ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تعظیم میں اٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کے عجب و تکبر میں پڑنے کا اندیشہ ہے، کوئی انسان کسی کے لیے اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے میں بہت بڑا بن گیا، کسی کو علم کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے میں بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی کسی کے مالداری کی وجہ سے بولے میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا، تو فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا ادب اور اکرام اپنی نشست میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لے، ہلکے سی مجلس کو چھوڑ دے، تھوڑا سا کھڑا ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ گھمنڈ کے اندر آ جائے، وہ تکبر میں آ جائے۔ تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سیکھا، اتنا زیادہ ادب اور احترام بیٹیوں کا کرا، اتنا ادب اور احترام کہ بیٹی ان کے یہاں پر اللہ کی بڑی نعمت شمار ہونے لگ گئی، اللہ کی بڑی رحمت شمار ہونے لگی کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو وہ دیا گیا بیٹیوں کو، اس وقت دیا گیا کہ جس وقت دنیا کے اندر خاص طور پر خطے کے اندر جانوروں کو جینے کا حق تھا، سانپ اور بچھوؤں کو جینے کا حق تھا، لیکن بیٹی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کری، تو لہذا ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ میں تو خاص طور پہ شکوہ ہے اہل علم سے بھی بالخصوص کہ ایسے موقعوں پر حقوق نسواں کے نعرے زیادہ لگانے لگ جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حقوق نسواں کے خلاف ہیں یا مسلمان جو عورتوں کو حقوق نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جسٹیفائی کرنے کی؟ بلا وجہ احساس کمتری کے شکار کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہماری طرف ایک تیر آتا ہے فوراً ہم دفاع میں لگ جاتے ہیں؟ ہم کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ڈیفینس کی پوزیشن میں کیوں آ جاتے ہیں؟ بھئی جب اسلام نے اتنی بہترین تعلیمات دی ہیں عورتوں کے تعلق سے، چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، اب بیوی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غور کرا جائے، کوئی انسان اگر بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں، وہ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ وہ حد سے زیادہ گھر میں جھاڑو لگا دے گا، وہ حد سے زیادہ جو ہے گھر کی صفائی کر دے گا، کوئی آٹا نہیں گوندتا ہے، کوئی روٹیاں نہیں بناتا ہے۔ یہ انتہائی درجے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے آٹا تک گوندھ کے دے دیا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر معاشرے میں اچھا شوہر اگر ہے جو بیوی کی مدد کر رہا ہے کاموں کے اندر، وہ آٹا نہیں گوندتا ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو گئی ہے تو الحمدللہ اتنا کر لیں گے، میں ہوٹل سے لے کے آ جاؤں گا بیگم، لیکن آٹا نہیں گوندوں گا۔ وہ جھاڑو بھی لگا دے گا، برتن بھی صاف کر دے گا، ایک حد تک پانی بھر دے گا، بستر صاف کر دے گا، آٹا نہیں گوندے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا تک گوندا ہے اپنی بیویوں کے لیے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو معاملہ ہوا ہے اس وقت صرف ان کے ساتھ میں ان کی بیویوں کا ہی مسئلہ تھا، ان کی ماں نہیں تھی ان کی حیات، ورنہ وہ ماں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ان کا ہوتا۔
یہ نہیں کہ صرف بیویوں کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، کوئی بہن بھی نہیں تھی، اگر آپ کی بہن ہوتی تو آپ بہنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے کہ بہنوں کے لیے بھی آٹا گوندھ دیتے، ماں کے لیے بھی آٹا گوندھ دیتے۔ وہ جو سامنے نظر بیویاں آ رہی ہیں تو وہ صرف بیوی نہیں ہے بلکہ گھر کی خاتون ہے، چاہے کسی بھی رشتے کے اندر ہو، کسی بھی محرم رشتے کے اندر گھر کی خاتون ہے، اس کی عزت بتائی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن جو حقیقی بہن نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان خاتون نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا جو رضاعی بہن تھی، جب وہ آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ادباً اور اپنی چادر اتار کر دے دی، حالانکہ اس شکل میں آئی تھی گویا کہ قیدی ہیں، اس شکل میں آنے کے بعد بھی اپنی چادر دے دی، وہ نہیں میری رضاعی بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعی بہن کا اتنا ادب اور اکرام کرنے والے تو حقیقی بہن اگر ان کی ہوتی تو کتنا اکرام کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرا ہے اس خاتون کا کرا ہے جو رشتے میں منسلک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت صرف بیویاں نظر آتی تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ بیویاں بھی بہت تھیں، اللہ رب العالمین نے خاص حکمت کے ساتھ میں آپ کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی، تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ یہ کرا، لیکن آپ کی والدہ حیات ہوتی والدہ کے ساتھ بھی یہ کرتے، اگر آپ کی دو بہنیں ہوتی بہنوں کے ساتھ بھی یہ کرتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اس وجہ سے کہ اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں عورتوں کو تو وہ اپنے نان نفقے کی لمبی چوڑی لسٹ بنا دے عدت کے پیریڈ کے اندر کہ عام دنوں میں تو جو ہے 2-4 ہزار کا خرچہ ہو، عدت کے پیریڈ میں 1 لاکھ روپے کی لسٹ لے کر آ جائے تو شوہر کو اجازت دارالقضاء میں جا کر آبجیکشن لے لے، کیس لگا دے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور میری حیثیت کے اعتبار سے نان نفقہ دیا جائے گا، اس کے خرچے اور اس کی فضول خرچی کے اعتبار سے نان نفقہ نہیں دیا جائے گا۔ جتنی میری کو کہ اسلام نے عورتوں کو ہے مردوں کو بھی تو دیے ہیں، مردوں کے حقوق کی بھی تو بات ہے کہ مردوں کے حقوق کی بات کرنا ظلم وہ بیوقوفی تھوڑی ہے کہ آدمی مردوں کے حقوق کی بات ہی نہیں کرے۔ تو لہٰذا یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اگر اللہ نے شوہر کو اچھا مال دولت دیا ہے تو بیوی کا نان نفقہ بھی اچھا ہو، اور اگر اللہ نے اس کو مال دولت کم دیا ہے تو بیوی کا نان نفقہ عدت کے پیریڈ کے اندر بھی کم ہو اس کی حیثیت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اگر وہ مالدار ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، ذو سعہ اچھا مال والا ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے، نفقہ دے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور اگر اس کے رزق میں کچھ کمی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کم دیا گیا ہے تو فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ اتنا ہی نفقہ دے، اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کی حیثیت کے اعتبار سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ رب العالمین نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا اس کو عطا کیا ہے، یعنی انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ سارے خلاصے کے بعد میں یہ آیت دونوں طرح سے جو بات شروع میں آئی کہ بھائی اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، ہر طرح کوشش کر لی گئی، جو پہلے کے جو مراحل تھے طلاق کے پہلے کے سارے مراحل طے کر لیے گئے، جو میاں بیوی کو سمجھا دیا گیا، دونوں طرف سے فریقین کی طرف سے جو ہے وکیل بھی آ کر بیٹھ گئے، بڑے بھی آ کر بیٹھ گئے، دونوں کو الگ بھی کر دیا گیا، تھوڑی بہت تنبیہ بھی کر دی گئی، سب کچھ ہو جانے کے بعد اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو پھر طلاق دینا بہتر ہے۔ طلاق دے گی، اپنی زندگی دونوں نے گزاری، بات ختم۔ یہ نہیں کہ جاہلوں والے یا غیر مسلموں کے طریقے بھائی کیا ہوگا، اللہ بہتر راستہ نکالے گا، یا تو یہ شکل یا دوسری شکل یہ کہ ایک طلاق دے دینے کے بعد اگر رجوع کرنا پڑ جائے تو پہلے کی ساری چیزیں ختم کر کے اب رجوع کر لیں، دونوں شکل کے اندر، یعنی یا تو طلاق دینے کے بعد آزاد کر دینا ہے یا پھر رجوع کر کے واپس اپنے نکاح میں لے کر آنا ہے۔ ان دونوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما کر یہ بات بیان فرمائے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ضرور بالضرور اللہ رب العالمین تنگی کے بعد آسانی کا معاملہ کرے گا۔ یعنی طلاق دے دی، اب اس کے علاوہ گنجائش نہیں تھی تو پھر اللہ دونوں کے لیے انشاءاللہ بہترین جوڑا بنائے گا، دونوں انشاءاللہ راضی خوشی رہیں گے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ہم راضی خوشی رہیں گے، اللہ بہترین انتظام کرے گا۔ یا پھر اگر یہ ہے کہ رجوع کر لیا تب بھی اللہ رب العالمین بہترین انتظام کرے گا کہ ٹھیک ہے پہلے جو غلطیاں ہوئی تھی طلاق دے دینے کے بعد اتنی تو کم سے کم سوچ پڑ گئی کہ بھئی ہم الگ نہیں رہ سکتے، ہم رجوع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پہلی جو چیز تھی اللہ وہ ختم کر دے گا۔ تو فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ ضرور بالضرور تنگی کے بعد میں آسانی پیدا فرما دے گا۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.